السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ پہلی آیات 5 سورت الگ کی تھی، جس میں آپ کو نبی سے کہا گیا کہ جس کو آپ رب مانتے ہیں اور جانتے ہیں وہ آپ سے مخاطب ہے، اور میں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنا نبی چن لیا ہے۔ پھر سورت المدثر کی ابتدائی 7 آیات، پیارے نبی بوجہ خوف وحی چادر اوڑھ لیتے تھے، اس لیے مدثر سے کہ پیار بھرے الفاظ سے خطاب کیا، قم وانذر، اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے۔ یہ اسی نوعیت کا حکم ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو دیا گیا تھا کہ اپنی قوم کو خبردار کیجیے اس سے پہلے کہ ان پر عذاب عظیم آئے۔ پھر نون والقلم کی آیات ہیں جس میں کہا گیا ولی ربی کا وصبر، کہ آپ کو ہدایات کی گئیں کہ جو راہ حق میں سختیاں تبلیغ حق میں پیش آئیں ان کو صبر کے ساتھ برداشت کیجیے۔ اور فرمایا جب آپ نے بتایا لوگوں کے کہ صورت الگ میں ایسے وحی کا نزول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مجھے نزول کی، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو اچھا بھلا آدمی تھا، اس پر کسی جن یا آسیب کا جو ہے وہ اثر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خطاب تو اپنے نبی سے کیا تھا، لیکن اصل مقصد کفار کو ان کی تہمت کا جواب دینا تھا، وما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اب اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صورت جو ہے مزمل کی آیات ہیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا ایہا النبی یا ایہا الرسول کے بجائے یا ایہا المزمل کہہ کر خطاب کیا، اور کہا کہ اے چادر لپیٹ کر سونے والے کہہ کر بہت پیار سے پکارا۔ جس وقت یہ سورت کی جو آیات جو تھی وہ نازل ہوئیں تو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تھے، یا آپ سونے کے لیے چادر لے کر لیٹے تھے، یا آپ سو چکے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اب آپ چادر کو چھوڑ دیں اور رات کو قیام کیا کریں۔ اس حکم کی بنا پر نماز تہجد تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اور حکم دیا گیا کہ یہ عبادت نصف رات، اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ تو کوئی حرج نہیں۔ یہ حکم نبوت کے ابتدائی دور کا تھا، اور اللہ تعالیٰ منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تربیت کر رہے تھے۔ اس میں ہدایت کی تھی کہ آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کریں تاکہ آپ کے اندر اس بار عظیم کو اٹھانے کی اللہ تعالیٰ قوت پیدا کرے۔ قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، احکام و فرائض پر عمل
اور اس کی تبلیغ ایک بہت بھاری اور جاں گسل کام ہے، اور بعض نے اس بوجھ کو وہی کے وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتا تھا، سخت سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ ان ناشیت اللیلی ہی اشد وتأوی اقوی مقیلا، رات کی عبادت کے لیے اٹھنا اور دیر تک کھڑے رہنا چونکہ طبیعت کے یہ خلاف ہے، اور نفس کو اس وقت آرام کا مطالبہ کرتا ہے، اور رات کی عبادت نفس کو دبانے، اس کو کچلنے اور اس پر قابو پانے کی بڑی زبردست جو ہے وہ تاثیر رکھتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا وَاذْكُر رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْدِيلًا، کہ اپنے رب کا ذکر کرتے رہو، کٹ آف فرام آل ادرس، سب سے ٹوٹ کر صرف اللہ ہی کے ہو رہو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور نماز میں تلاوت قرآن کو اطمینان قلب اور سکون دل سے ٹھہر ٹھہر کر ادا کرے۔ پھر ارشاد فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، وکیل اس شخص کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اس پر اعتماد کر کے اپنا تمام معاملہ جو ہے اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ کہا کہ اے میرے نبی، تمہارا رب تو وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، ساری کائنات کا مالک ہے۔ اے میرے نبی، اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاؤ، مخالفین سے تمہارا رب نپٹے گا، وہ تمہارا وکیل ہے اور آپ کے سارے کام بنا دے گا۔ پھر اتنی پیاری آیت، یعنی خطاب تو یہ ساری آیات کا جو ہے وہ پیارے نبی سے ہے، لیکن حکم پوری امت کے لیے ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اب اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور برے طریقے سے آپ کے ساتھ رویہ اختیار کرتا ہے، تو حکم دیا کہ خاموشی سے، خوبصورتی سے اس کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لو، نہ تو اسے یہ بتاؤ کہ میں تم سے ناراض ہوں اور نہ اپنی خوشی کا اظہار کرو۔ اور یہی حکم کہا گیا پھر قرآن پاک میں، اس لیے اس ہدایت کو دیا گیا کہ کفار کو بتایا گیا کہ میرا نبی جو تمہاری بدتمیزیوں کا جواب نہیں دیتا، وہ کمزوری کی وجہ سے نہیں دیتا، بلکہ اللہ نے اس کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اس شریفانہ طریقہ اختیار کرنے کی اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ خاموشی سے ان کے ساتھ علیحدگی اختیار کریں۔ سورت کے آغاز میں نصف رات یا اس سے زیادہ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور آپ کے ساتھ جو تھی صحابہ کی ایک جماعت جو تھی وہ بھی ایک قیام میں کھڑی رہتی تھی آدھی آدھی رات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جو تھا یہ آیات جو تھی، یہ حکم جو تھا وہ منسوخ کر دیا تھا، اور وہ بھی وقت کی پابندی کے بغیر، کہ کوئی پابندی نہیں۔ اور پھر کہ کتنا رحیم اور کریم اللہ ہے، کہا کہ اب اگر تھوڑا وقت صرف کر کے آپ صرف 2 رکعت نماز پڑھ لو گے تو عند اللہ قیام اللیل کے اجر کے مستحق ہوگے۔ اور امت محمدی کو تو کہا گیا کہ اگر میرے بندہ یعنی رات کو نیت کر لے کہ میں صبح شاید میں رات کو نہ اٹھ سکوں تو 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لے، اور اگر وہ صرف دعا ہی کر لے کہ میں انشاءاللہ تہجد کی نماز پڑھوں گا لیکن تہجد کے وقت وہ اٹھا نہیں، تو اللہ اس کا بھی اجر دے گا۔ جان رکھو کہ وہ رب اتنا کریم ہے، جس کو رب تھام لیتا ہے وہ گرا نہیں کرتے، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں، اور اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بھی اچھی کر دیتا ہے اور دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے، اور جس کو رب مل جاتا ہے پھر اس کو کسی چیز کی حسرت نہیں رہتی ہے، وہ راضی رہتے ہیں اپنے رب کی رضا پر۔ سورت مزمل بڑی ہی پیاری اور بابرکت سورت ہے، قرآن پاک کی 73 سورت ہے۔ سورت کی 20 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ دوسرا رکوع ایک طویل آیت اور 1 رکوع پر صرف مشتمل ہے۔ اس کو فجر کی نماز کے بعد روزانہ پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ خود دیکھ لیں گے کہ مشکلات آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں گے، آپ کے رزق میں بے پناہ برکت ہوگی، اور آپ کو انشاءاللہ کبھی مالی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ اور بعض سلف صالحین نے اس کا یعنی خاص وظیفہ کہ اگر آپ کو خاص حاجت ہو اور خاص کسی مشکل اور تکلیف میں مبتلا ہیں تو آپ اچھی سی وضو، اچھا غسل، اچھی وضو اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری رکعت میں سورۃ قل ھو اللہ پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی کے بعد سورۃ المزمل کو
اور پہلی شرط یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ جو الفاظ ادا کر رہے ہیں ان کے معنی آپ کو ضرور آتے ہوں۔ تو جب آپ اس آیت پر پہنچے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، کہ اللہ تو رب مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، میں نے تجھے اپنا وکیل بنایا۔ تو اس کو 3 بار دہرائیں، اور پھر جب دوسرے رکوع کی آیت پہ آئیں واللہ یقدر اللیل والنہار، اس کو 3 بار پڑھیں۔ پھر اگلی آیت جو ہے وہ یبتغون فضل من اللہ، کہ اللہ کا فضل، رزق کی تلاش میں آپ ملک سے ملک سفر کرتے ہو، تلاش رزق میں پھرتے ہو، تو وہاں پر اس آیت کو اپنے رزق کی، اگر آپ کا یعنی جاب کی ضرورت ہے، پریشانی ہے رزق میں، تو رزق کے دروازوں تک آسانی جو ہے وہ آسان ہوتی ہے۔ 3 بار آپ اس کو پڑھیں، اور پھر آخری آیت استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اس کو بھی 3 بار پڑھ کے سجدے میں جا کر اللہ سے جو ہے وہ خاص دعا کریں۔ اور دوسرا بھی خاص وظیفہ جو خاص کسی حاجت اور مشکل کی آسانی کے لیے آپ نے پڑھنا ہے، تو جب آپ اس آیت پر آئیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، تو اس کے بعد آپ 100 بار حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ میں نے یقین کر لیا کہ تو ہی مشرق اور مغرب کا رب ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض، زمین و آسمان کے تمام کام تیری حکم سے پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ حسبی اللہ، میں اللہ راضی ہوں اور تو میرا سب سے اچھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل کی 100 بار تسبیح کریں۔ اور پھر جب آخری آیت پر پہنچے ان اللہ استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اس کی بھی 100 بار تسبیح کریں۔ استغفر اللہ کامیابی کا، سربلندی کا وظیفہ ہے، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت جو ہے وہ ضرور پوری کرے گا۔ جب اللہ سے آپ دعا مانگتے ہو تو اللہ تو خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری ہر پکار کا جواب دوں گا۔ 20 آیات ہیں، ترجمے اور معنی کے ساتھ یاد کریں، خود بھی یاد کریں اور بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ حدیث مبارکہ ہے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔